السلام علیکم ٹو آل، ویلکم ٹو مرحا خانز یوٹیوب چینل۔ سب سے پہلے چلتے ہیں مرحا خان کے پیغام کی طرف، جو کہ انہوں نے آپ سب کے لیے کہا ہے، دیا ہے اور لکھا ہے۔ السلام علیکم میری شہزادیوں اور شہزادے، جلدی سے آج کا ٹارگٹ بھی مکمل کر دیں، چینل کو سبسکرائب کرائیں، جنہوں نے نہیں کیا سبسکرائبرز بڑھائیں، لائکس کامنٹس جانتے ہی ہیں بہت زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، جسٹ 50، صرف 250 لائکس اور 60 سے 70 کامنٹس، ٹھیک ہے جی۔ اگلی ایپی کے ساتھ ملتے ہیں، اور چونکہ کپلز کی شادیاں وغیرہ ہو رہی ہیں تو آنے والی ایک ساتھ رومانٹک بھی ہوں گی، جتنا آپ کا رسپانس زبردست ہوگا اتنی زبردست ایپی ہوگی۔ بائے بائے۔ اچھا جی، یہ تھی ہماری پیاری سی میرو کا آپ لوگوں کے لیے ایک اسپیشل سا پیغام۔ دوسرا یہ کہ آج میری آواز آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ زنانہ سے مردانہ کیسے ہو گئی، تو یار میرا گلا نہ خراب ہو رہا ہے، تو اس آواز کو تھوڑا سا برداشت کریں، لیکن انجوائے کریں، ٹھیک ہے۔ آج کی ایپیسوڈ بھی بہت اچھی ہونے والی ہے، اور تھوڑا سا رومانس بھی ہے اور تھوڑا سا سیڈنس بھی ہے، اور دیکھتے ہیں آج کی ایپیسوڈ میں ہماری مرحا نے کیا لکھا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ خوشگل عشقم، ایپیسوڈ 21۔ سنگھار میز کا آئینہ اس کا دلاویز حسن عکس کی صورت خود میں قید کیے ہوئے تھا۔ آئینے کے سامنے وہ سرخ غرارہ شرٹ میں ملبوس سجی سنوری ساکت بیٹھی تھی، ہیزل گرین آنکھیں یکٹک گود میں دھرے ہاتھوں کو تکے جا رہی تھی۔ دماغ الجھا سا تھا، وہ ہو گیا تھا جس کی توقع نہیں کی تھی، اس نے زیغم مان گیا تھا۔ وہ حیرتوں کے سمندر میں غرق بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ ابھی کل ہی تو آغا جان نے اسے زیغم کی رضامندی کے بارے میں آگاہ کیا تھا، مستضاد یہ کہ وہ اگلے ہی دن نکاح کرنے کا کہہ چکا تھا۔ آنن فانن سب طے ہوا، گنے چنے قریبی رشتہ داروں کو مدعو کر کے نکاح کی تقریب منعقد کر دی گئی۔ خان حویلی میں جیسے رونق لوٹ آئی تھی۔ وہ باہر کی رونق سے الگ تھلگ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، دل خوش ہوتے بھی ڈر رہا تھا، خوشی راز کہاں آتی تھی اسے۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی، جب دروازے پر ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ سنگھار میز کے سامنے سے اٹھتی، پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کافی دیر بعد نیمل نے اسے دیکھا تھا۔ گھر کے سادہ سے حلیے میں وہ ہمیشہ کی طرح نرم تاثرات سجائے اسے دیکھ کر دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ اس کے متوجہ ہونے پر وہ دھیمی چال چلتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ماشاء اللہ، بری نظر آپ سے دور رہے۔ اس پر سے نظریں ہٹاتا وہ خواہ کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ المیر، کیا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے جو یوں دور بھاگ رہے ہو مجھ سے؟ اسے نظر چراتے دیکھ کر وہ خفگی سے کہتی، ہاتھ بڑھا کر۔ اس کا چہرہ اپنی جانب کر گئی۔ وہ بے ساختہ آنکھیں میچ کر گہری سانس فضا کے حوالے کرتا کھلے دل سے مسکرایا۔ بالکل نہیں، ایسا کیوں سوچ رہی ہیں آپ؟ دونوں یوں بات کر رہے تھے جیسے اس رات کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ اس سے ناراض نہیں تھی، اس کے تھپڑ کا قطعاً برا نہیں مانا، مگر وہ شرمندہ تھا۔ وہ کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ تو پھول سی نازک تھی، ہزار محبتیں اس پر لٹانے کو جی چاہتا تھا۔ مجھے لگا تم مجھے نظر انداز کر رہے ہو، اور دیکھو آج میرا نکاح ہے، مگر تم ابھی تک ایسے ہی حلیے میں ہو۔ وہ تھکان محسوس کرتی بیڈ پر آ بیٹھی تھی۔ وہ ہنوز کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ میں مصروف ہوں یار، آپ کے نکاح کے انتظامات میں نہیں دیکھوں گا،
تو کیسا بھائی ہوا آپ کا؟ میں بس ابھی جا رہا تھا فریش ہونے، سوچا ایک نظر آپ کو دیکھتا چلوں۔ وہ ہلکے پھلکے میں لہجے میں کہتا اسے پرسکون کر گیا۔ اس کے دل میں جو بھی شبہات تھے وہ پل میں زائل ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہو؟ اسے پلٹتا دیکھ کر وہ جانے کیوں پوچھ بیٹھی۔ وہ اس سے باتیں کرنا چاہ رہی تھی۔ بینش اور عماد سے وہ ناراض تھی اس رات کے بعد سے، اور اب تک وہ آئے بھی تو نہیں تھے اسے دیکھنے۔ اس کا دل پھر سے برا ہونے لگا۔ آپ کا صدقہ اتارنے۔ بغیر مڑے وہ دھیمے لہجے میں کہتا باہر نکل گیا۔ وہ گمسم سی دروازے کی سمت دیکھتی رہ گئی، پھر نرم مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھوٹی۔ تم جیسا بھائی بھی کسی کا ہوتا ہوگا۔ میں بہت خوش نصیب ہوں اس معاملے میں۔ دل میں سوچتی وہ بیڈ پر چت لیتی، آنکھیں موند گئی۔ ذہن اتنا تھک چکا تھا کہ اسے نیند آنے لگی تھی۔ ابھی وہ نیم غنودگی کی کیفیت میں تھی جب بینش اور عماد آہستہ سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے۔ آہٹ پا کر وہ اٹھ بیٹھی، آنکھیں سرت سے نم ہوئیں۔ وہ ان سے نظریں پھیرتی فرش کو گھورنے لگتی تھی۔ نیمل، اپنی ماما سے ناراض ہے میرا بچہ؟ بینش نے اس کے پاس بیٹھتے اس کے گرد بازو پھیلاتے اسے خود سے لگایا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو گال پر لڑی کی صورت بہہ نکلا۔ انہوں نے سوالیہ نظروں سے عماد کو دیکھا۔ وہ آنکھوں سے انہیں پرسکون رہنے کا کہتے پیروں کے بل نیمل کے سامنے بیٹھے۔ دیکھو نیمل، میری بات غور سے سنو بچے۔ تم سے یہ حقیقت چھپانے میں ہماری کوئی غرض شامل نہیں تھی۔ ہم تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہیں ذرا سا بھی دکھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ ہم نہیں چاہتے تھے تمہیں کسی بھی طرح کی انسیکیورٹی ہو۔ کیا تم نے ہمارے پیار میں کبھی کوئی کمی دیکھی؟ تمہاری خواہش پر پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیا، جبکہ ہمارے خاندان میں بیٹیوں کو اتنی چھوٹ نہیں دی جاتی۔ تم نے جیسی چاہی ویسی زندگی دی تمہیں، تمہاری اچھی پرورش کی۔ اب حقیقت جاننے کے بعد تم ہم سے بات تک نہیں کر رہی۔ جانتی ہو ہم کس تکلیف سے گزر رہے ہیں؟ کیا صرف پیدا کرنے والے ماں باپ ہوتے ہیں؟ بتاؤ میرا بچہ، خاموش مت رہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بے حد نرمی سے کہہ رہے تھے۔ وہ چہرہ جھکائے، ان کے ہاتھوں میں مقید اپنے ہاتھ کو دیکھے گئی۔ بالآخر وہ مزید ضبط نہ کرتی، ان کے گلے لگتی، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آئی ایم سوری بابا، سوری ماما، میں بہت تکلیف میں تھی، بہت درد ہو رہا تھا۔ میں آپ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں بہت ڈسٹرب تھی، مجھے معاف کر دیں۔ وہ سیدھی ہوتی بینش کے سینے سے لگی تھی، جنہوں نے اب جا کر سکون کا سانس لیا۔ وہ اس کی پشت سہلانے لگی تھی۔ چلو بس کرو، آج خوشی کا دن ہے، ہماری دعا ہے ہمیشہ خوش رہو۔ زیغم نے صحیح فیصلہ کیا ہے۔ عماد اس کے سر پر دست شفقت رکھتے نرمی سے بولے۔ گزرتے وقت کا احساس کرتے وہ جانے کے ارادے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نیمل کچھ دیر تک نکاح خواہ آ جائے گا، ذہنی طور پر تیار رہو، ہم مہمانوں کو دیکھ لیں گے۔ ان کی تاکید پر وہ سر ہلا گئی۔ حویلی کے دالان میں گنے چنے مہمانوں کے بیچ کھڑے آغا جان نے المیر کو اشارہ کر کے زیغم کے متعلق پوچھا۔ وقت نکلتا جا رہا تھا، حق تو یہ تھا، انہیں اس کا اقرار ابھی تک کھٹک رہا تھا۔ انتہا کا ضدی وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا تھا؟ بری سوچوں کو جھٹکتے وہ المیر کو دیکھنے لگے، جو سفید سادہ شلوار قمیض پر براؤن شال اوڑھے سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ زیغم کو دیکھنے دالان سے منسلک راہداری سے گزر کر اندر کی اور بڑھ گیا۔ اسے بھی فکر ہونے لگی تھی، نکاح خواہ کب کا آ چکا تھا، اب تو مہمان بھی دبے انداز میں پوچھنے لگے تھے۔
راستے میں اسے سعدیہ ملی جو عجلت میں باہر جا رہی تھی۔ المیر کو دیکھتی وہ رک کر دریافت کرنے لگی، نکاح خواہ آیا؟ نہیں، ابھی تک۔ ہم کب سے نیمل کے کمرے میں منتظر ہیں۔ وہ اسی غرض سے باہر جا رہی تھی کہ اماں سے خیر خبر پوچھیں۔ ان کے چہرے پر پریشانی مترشح تھی۔ ماما، نکاح خواہ تو کب کا آ چکا ہے، میں زیغم بھائی کو دیکھنے جا رہا ہوں، وہ ہیں کہ آ ہی نہیں رہے۔ دبے دبے غصے سے کہتا وہ اس کے کمرے کا رخ کر گیا۔ اس کے کمرے کے سامنے پہنچا تو دروازہ بند ملا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ دوسری تیسری دستک پر بھی یہی حال تھا۔ لب بھینچتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس دالان میں آغا جان کے پاس چلا آیا۔ غیر محسوس انداز میں وہ ان کے کان کے قریب جھکا۔ بھائی دروازہ نہیں کھول رہے۔ دھیمی آواز میں کہتا وہ ان کے ساتھ پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں ذرا آتا ہوں، آپ لوگ بیٹھے نا۔ کسی جاننے والے سے مسکرا کر کہتے وہ پلٹ کر صحن سے نکلتے اندرونی حصے میں آئے۔ ان کے چہرے پر غصہ جھلک رہا دکھلانے لگا۔ کچھ سیکنڈ بعد المیر اور عماد بھی ان کے پیچھے چلے آئے۔ المیر انہیں تاخیر ہونے کی وجہ سے آگاہ کر چکا تھا۔ دروازہ کھولو زیغم، کوئی تماشا مت کرو۔ اس کے کمرے کا دروازہ بجاتے وہ سخت لہجے میں بولے۔ اس سے پہلے وہ کچھ سخت کہتے دروازہ کھل گیا۔ وہ ان سب پر ایک نظر ڈالتا پلٹ گیا۔ اس کا عام گھر والا حلیہ دیکھ کر عماد کی پیشانی پر بل پڑے۔ وہ آغا جان کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ان کی ہمراہی میں اندر داخل ہو گئے۔ اتنی دیر میں بنش اور سعدیہ بھی پریشان ہوتی نیمل کے کمرے سے باہر نکلی تو زیغم کے کمرے میں انہیں جاتا دیکھ کر اسی طرف آ گئیں۔ آخر کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ نکاح خواہ آیا بیٹھا ہے اور تم ہو کہ ابھی تک تیار نہیں ہوئے۔ اس کا لاپرواہ انداز دیکھ کر وہ غصے سے گویا ہوئے۔ بنش نے تفکر سے سعدیہ کو دیکھا جو خود انجان نظر آ رہی تھی۔ آگے آتی زیغم سے استفسار کرنے لگی، بیٹا تیار کیوں نہیں ہوئے ابھی تک؟ وہ سرخ آنکھیں مسلتا لب بھینچے انہیں دیکھنے لگا۔ سب کی نظریں اسی پر جمی تھیں۔ میں اس سے نکاح نہیں کروں گا۔ ان کی آنکھوں میں دیکھتا وہ نڈر انداز میں بولا تھا، کیا بکواس کر رہے ہو یہ؟ آغا جان کو غصے سے کانپتی بلند آواز پر المیر نے سرعت سے دروازہ بند کیا۔ کیا تکلیف آ پڑی ہے؟ اب تمہاری مرضی سے ہی ہو رہا ہے نا نکاح، پھر یہ سب؟ عماد جبڑے بھینچتے برہمی سے گویا ہوئے۔ ان کا بس نہ چل رہا تھا، کچھ کر ڈالیں۔ اتنی مشکل سے تو نیمل ٹھیک ہونے لگی تھی، انہیں بھی سکون ہوا تھا اس کی طرف سے، مگر اب وہ پھر سے اس کی ذات کا تماشا بنانے پر تلا ہوا تھا۔ آپ لوگوں کے دباؤ میں آ کر میں نے یہ فیصلہ کیا تھا، مگر اب مجھے سمجھ آ رہا ہے میں اپنی زندگی آپ سب کے لیے برباد نہیں کر سکتا۔ وہ بھی غصیلے لہجے میں بولا، اس کی مٹھیاں بھنج گئی تھیں جیسے بہت مشکل سے خود پر ضبط کر رہا ہو۔ یہ تمہیں اب یاد آیا ہے جب وہ تمہارے نام پر منتظر بیٹھی ہے؟ مہمان آ چکے ہیں، تمہارا نکاح آج ہی ہوگا۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے انکار کرتے ہو۔ آغا جان بلند آواز میں گرجے تھے، بس نہ چل رہا تھا ایک تھپڑ اس کے منہ پر لگائیں۔ میں ہرگز اس سے نکاح نہیں کروں گا، میری بلا سے جس سے مرضی کریں۔ ہاں، آپ کا یہ فرمانبردار بیٹا ہے نا، اس کا کر دیں اس سے نکاح۔ اب اگر کسی نے مجھ پر دباؤ ڈالا تو اس گھر سے میرا جنازہ نکلے گا۔ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتا وہ ضبط کھوتا دھاڑا تھا۔ اس کی گردن کی نسیں پھولتی اس کے شدید غصے کی گواہ تھی۔ چٹاخ!
زوردار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا تھا۔ زیغم نے لہو چھلکاتی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا جو سخت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ المیر بے یقینی سے اسے دیکھتا آگے آیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ اس کا بھائی ہے۔ اسے افسوس ہوا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بھائی؟ آپ کو شرم نہیں آئی یہ بات کہتے؟ بہن ہے وہ میری۔ وہ غصے سے چیخا۔ غم و غصہ، دکھ، بے یقینی، کیا کیا نہیں تھا اس کے چہرے پر۔ تم چپ رہو، کزن ہے وہ تمہاری، بہن نہیں ہے۔ وہ المیر کے سامنے آتا شہادت کی انگلی اٹھائے درشتگی سے بولا۔ المیر نے بدتمیزی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہا، آپ کون ہوتے ہیں یہ طے کرنے والے؟ المیر! زیغم کا ہاتھ بلند ہوا۔ عماد جلدی سے ان کے درمیان آئے۔ ان کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ بس اب کوئی اسے کچھ نہیں کہے گا۔ درشتگی سے کہتے وہ المیر کی جانب رخ کر گئے۔ جو کہنے جا رہے تھے سوچ کر ہی عجیب لگ رہا تھا، مگر زیغم نے اس قدر مجبور کر دیا تھا، تم نیمل سے نکاح کر لو ہماری عزت کی خاطر۔ المیر کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ دھیمی آواز میں گویا ہوئے۔ ان کی آنکھوں کی نمی دیکھ کر وہ لب وا کرتا کچھ کہنے سے ٹھہر گیا۔ آغا جان! اس کے منہ سے سرگوشی کی صورت ان کا نام بلند ہوا۔ وہ لب بھیج گیا۔ ان کی آنکھوں میں منت تھی، عزت جانے کا خوف تھا۔ ان کے جڑے ہاتھ تھامتا وہ سر جھکا گیا۔ باقی نفوس ہونک بنے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا سوچا تھا اور کیا ہونے جا رہا تھا؟ بنش نیمل کو سمجھا دو جا کر، اسے کہنا میری عزت رکھ لے ورنہ میں جیتے جی مر جاؤں گا، اور اسے کہنا اپنے آغا جان کو معاف کر دے۔ شکستہ لہجے میں کہتے وہ کمرے سے نکل گئے۔ المیر بھی ان کے پیچھے سرت سے نکل گیا۔ بنش نے نم آنکھوں سے عماد کو دیکھا۔ وہ بے بسی سے رو پڑی۔ میری بیٹی کا کیا قصور ہے عماد؟ روحان سے لہجے میں کہتی وہ زیغم پر سرد نظر ڈال کر فوراً نیمل کے پاس چلی گئی۔ عماد کے جانے کے بعد سعدیہ بچی تھی جو اس کے بے حسی پر حیران کھڑی تھی۔ تم میرے ہی بیٹے ہو؟ آج لگ رہا ہے کاش میرا صرف ایک ہی بیٹا ہوتا۔ پتھریلے لہجے میں کہتی وہ بغیر اس کی دوسری نظر اس پر ڈالے سرت سے باہر نکل گئی۔ اس نے خاموشی سے دروازے کی سمت دیکھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا وہ آگے بڑھا۔ دروازہ بند کر کے وہ ویران نظروں سے چاروں اور دیکھنے لگا جہاں کچھ دیر پہلے وہ سب کھڑے تھے۔ شفاف آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتا گہنی داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ جو ہی بینش نے آغا جان کا پیغام اس تک پہنچایا وہ بدک اٹھی۔ آنکھیں پوری کھول کے وہ انہیں بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ اسے سب کی دماغی حالت پر شبہ ہوا تھا۔ نیمل زیغم نے ایک بار پھر انکار کر دیا۔ میں ہاتھ جوڑتی ہوں، مان جاؤ، باہر مہمان ہیں، ہم کیا منہ دکھائیں گے سب کو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی منت بھرے انداز میں بولی تھی۔ نیمل نفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے لینے لگی۔ ہری بے یقین آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ قطار بنتے بہنے لگے تھے۔ اپنی جیولری نوچ کر اتارتی وہ شدت سے رو پڑی۔ دل میں درد کی تیز لہر اٹھی تھی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں مر جاؤں گی، وہ بھائی ہے میرا۔ اماں کچھ بولتی کیوں نہیں آپ؟ میری تکلیف نظر نہیں آ رہی نا آپ کو؟ وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے نکاح والے دن رسوا کر رہے ہیں۔ میرا دل دکھ رہا ہے اماں، آپ نہیں جانتی دل پھٹ رہا ہے۔ یہ درد میں سہ نہیں پاؤں گی۔ زیغم کو اللہ کا واسطہ دیں، مجھ سے نکاح کر لیں، مجھ پہ ظلم مت کریں۔ المیر چھوٹا بھائی ہے میرا، میں کیسے اس سے نکاح کر لوں؟ وہ زور زور سے بلکتی ٹوٹ کر بکھری تھی۔
قدموں پر کھڑا ہونا دشوار ہوا تھا۔ لڑکھڑاتی وہ سائڈ ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ پیر کا ناخن بری طرح ٹوٹا تھا جس سے خون رسنے لگا تھا، مگر یہ تکلیف تو اس تکلیف کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی جو اس کا نازک دل اس وقت سہ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں تم بہت تکلیف میں ہو، مگر ہم مجبور ہیں، تمہارے جواب کے منتظر ہیں سب۔ میری جان، ہم سب کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہماری عزت کی خاطر مان جاؤ۔ نیمل کو یوں لگا جیسے وہ دو راہے پر آ کھڑی ہو، جس کے ایک طرف آگ تھی تو دوسری جانب خاردار کانٹے۔ اقرار اسے دہکتے آگ کے دریا میں غرق کر دے گا، جبکہ انکار نوکیلی کانٹوں پر چلنے کے مترادف تھا۔ کچھ سمجھ نہ آتے وہ ڈبڈبائی نظروں سے انہیں دیکھے گئی۔ دالان میں دولہے کے نشست پر وہ سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ گہرے ضبط کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے لبوں پر گہری چپ تھی۔ حالات نے کیسا پلٹا کھایا تھا۔ وہاں موجود کوئی متجسس تھا تو کوئی چیمگوئیاں کر رہا تھا۔ المیر خان ولد اسرار خان، کیا آپ کو نیمل خان ولد عماد خان سے 2 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ نے کاغذات سنبھالتے یک بار پھر دہرایا تھا۔ المیر نے سرخ نظریں اٹھا کر آغا جان کی جانب دیکھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ وہ واپس سر جھکا گیا۔ قبول ہے۔ عماد کی رکی سانس بحال ہوئی۔ انہوں نے المیر کا کاندھا تھپکتے جیسے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ 3 بار نکاح خواہ نے یہی سلسلہ دہرایا۔ ایجاب و قبول کے بعد انہیں نیمل کے کمرے میں لے جایا گیا۔ وہ بت بنی بیٹھی تھی۔ نکاح خواہ کے آنے پر بھی اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ نیمل خان ولد عماد خان، کیا آپ کو المیر خان ولد اسرار خان کے ساتھ 2 لاکھ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کہتا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ خلاف توقع زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جی قبول ہے۔ کیسی بے حسی تھی انداز میں۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ نکاح خواہ نے پھر دہرایا۔ قبول ہے۔ اس کی دھیمی آواز ابھری، ہر احساس سے آری۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ سلسلہ دہرایا گیا۔ بس آخری بار ہے، پھر شاید اتنی تکلیف نہ ہو۔ گود میں دھرے ہاتھوں کو یکٹک دیکھتی وہ معصوم خود کو فریب دے رہی تھی۔ قبول ہے۔ آغا جان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ابھی ایک دکھ سے نہیں سنبھلی میری بچی، ہم اس کی رخصتی بھی کر دیں؟ وہ کیسے سہے گی یہ؟ ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں یہ سب ایسے ہی ہونا تھا۔ المیر مجھے اپنے بچوں کی طرح پیارا ہے، مگر آپ نیمل کے بارے میں بھی تو سوچیں۔ مہمانوں کے جانے کے بعد جب سب لاؤنج میں بیٹھے تو آغا جان نے نیمل کی رخصتی کا کہا، جس پر بنش خاموش نہ رہ سکی۔ عماد نے پرسوچ نظروں سے آغا جان کو دیکھا۔ وہ ان کی بات کی گہرائی سمجھ رہے تھے، لہٰذا ان کی تائید کر گئے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا، نیمل کو المیر کے کمرے میں چھوڑا۔ جب نکاح ہو ہی چکا ہے تو بعد میں رخصتی کے چونچلے ضرور کرنے ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ آج کے دن نے انہیں جسمانی تھکن کے ساتھ ذہنی طور پر بھی تھکا دیا۔ ان کے جانے کے بعد بنش منہ بناتی نیمل کو لانے چلی گئی۔ سعدیہ اس واقعے کے بعد سے خاموش سی اپنے کمرے میں پڑی تھی۔
ماحول میں اتنا تناؤ تھا کہ سب ایک دوسرے سے بات کرنے سے کترا رہے تھے۔ لباس تبدیل کرتا وہ ڈھیلی سی وائٹ ٹی شرٹ کے ہمراہ سیاہ ٹراؤزر زیب تن کیے اٹیچ باتھ سے باہر نکلا۔ اس کا انداز گمسم تھا۔ گیلے چہرے کو بغیر خشک کیے وہ ہیٹر آن کرتا بیڈ پر آ بیٹھا۔ اس کا سر شدید دکھ رہا تھا۔ دل کو جیسے اب تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نکاح ہو چکا ہے نیمل کے ساتھ۔ عجیب سی کیفیت تھی۔ سر جھٹکتے اس نے جیسے ذہن میں بل کھاتے ناک کی طرح ڈستی سوچوں کو بھی دور جھٹکا تھا۔ کمفرٹر کھینچتا وہ لیٹنے لگا جب دروازہ اچانک کھلا۔ تب اسے پتہ چلا وہ دروازہ بند کرنا تو بھول ہی گیا تھا۔ ذہن اتنا الجھا تھا کہ وہ غور نہ کر سکا۔ بینش کے پیچھے سرخ عروسی لباس میں داخل ہوتی نیمل کو دیکھتا وہ بوکھلا کر بیڈ سے اترا۔ بیٹا، آج سے یہ یہیں رہے گی، آغا جان کا فیصلہ ہے، نپے تلے انداز میں کہتی وہ نیمل کی پیشانی چوم کر چلی گئی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ کی جانب بڑھی۔ اس کے چہرے پر تھکن واضح تھی۔ غزالی آنکھیں مسلسل رونے سے سوج چکی تھیں۔ اس کی سائڈ سے ہوتی وہ بیڈ پر بیٹھتی پیر اوپر کر گئی۔ وہ سر جھکائے کھڑا قالین کو دیکھنے لگا۔ آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ چند پل یوں ہی کھڑا رہنے کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھتا ہاتھ جوڑ گیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں مجبور تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ نیمل کی تکلیف پر اس کا دل جل رہا تھا۔ نیمل نے دونوں ہاتھوں سے آنکھیں مس لیں۔ تکیہ ٹھیک کرتی وہ نیند دراز ہو گئی۔ میں سونا چاہتی ہوں المیر، اگر جاگتی رہی تو مر جاؤں گی، مجھے سونے دو۔ دھیمے لہجے میں کہتی وہ آنکھیں موند گئی۔ اعصاب کی تھکن اتنی زیادہ تھی کہ وہ چند پلوں بعد ہی نیند کی مہربان آغوش میں چلی گئی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے کی نرمی لوٹ آئی تھی۔ گیلی آنکھوں کو مسلتا وہ اس کے گلے سے نیکلس اتارنے کے لیے جھکا تاکہ وہ بے آرام نہ ہو۔ احتیاط سے نیکلس کی ہک کھولتا وہ حتی الامکان اپنی انگلیوں سے اس کی گردن چھونے سے گریز برت رہا تھا۔ اپنی کوشش میں کامیاب ہوتا وہ نیکلس سائڈ ٹیبل پر رکھتا بیڈ کی دوسری سائڈ جانے لگا جب اس کی نگاہ اس کے پیر پر پڑی۔ انگوٹھے کا ٹوٹا ناخن دیکھ کر وہ سرعت سے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کا پیر ذرا سا اٹھاتا وہ زخم کو دائیں بائیں جانب سے دیکھنے لگا۔ کتنی لاپرواہ ہیں آپ، ہمیشہ خود کو تکلیف دیتی ہیں۔ اس کی بند آنکھوں کو ایک نظر دیکھتا وہ خود کلامی کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کبڈ کی جانب بڑھا، فرسٹ ایڈ باکس نکال کر واپس اس کے پاس آتا وہ اس کے پیر کا زخم صاف کرنے لگا۔ باہر رات پل پل گزرتی جا رہی تھی۔ وہ اپنا کام مکمل کرتا دوسری جانب آ لیتا۔ اس کی جانب کروٹ لیتا وہ آئندہ زندگی کے بارے میں سوچنے لگا تھا۔ منظر دھندلا سا لگنے لگا تھا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی تھیں۔ بالآخر وہ بھی نیند کی آغوش میں اترتا چلا گیا۔ اف اللہ اللہ، کیا ایپیسوڈ تھی آج کی، او مائی گاڈ، اتنی ایموشنل، لٹرلی میرا دل ابھی تک دھک دھک کر رہا ہے نیمل اور المیر کے نکاح پر۔ تو کیسا لگا آپ لوگوں کو یہ بہت ہی دھماکے دار ٹویسٹ سا؟ مجھے تو بہت زور سے لگا اور ڈائریکٹ میرے دل پر لگا ہے ٹھا کر کے۔ اور زیغم نے ایسا کیوں کیا، ایسا قدم کیوں اٹھایا، یہ بھی بہت سارے سوالات بھائی میرے تو ذہن میں آئے ہیں۔ آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں اس بارے میں؟
زیغم کی اس حرکت کے بارے میں. کیا وہ بھی نیمل کو چاہتا تھا؟ کیا کہیں نہ کہیں المیر نیمل سے محبت کرتا تھا اور زیغم کو اس بارے میں پتہ چل گیا تھا تو اس نے اپنے بھائی کی خاطر قربانی دے دی؟ سم تھنگ لائک دیٹ. کچھ نہ کچھ تو ہے. یہ مطلب میں جب وائس اوور کر رہی تھی تو میرے ذہن میں یہی چیزیں چل رہی تھی. اور جب نیمل کی تکلیف کا اور المیر کا تھوڑا سا میں نے سوچا تو میں بڑا بھائی ایموشنل ہو گئی کہ یار واٹ دا ہیل از گوئنگ آن میرو، یہ کیا کر دیا ہے بھائی آپ نے، ہمارے جذبات، حالات، وقت سب بدل دیا ہے آپ نے کہانی میں اتنا بڑا سا ٹوئسٹ لا کر. تو آپ لوگوں کو آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟ آپ لوگوں نے اپنے ویوز دینے ہیں کامنٹ سیکشن میں. لائکس اینڈ سبسکرائب کا جیسا کہ آپ کو میرو نے بتا دیا ہے کہ کیا ٹارگٹ ہے. ٹارگٹ تو نہیں ہوتا، ایک پیار بھری پیش قدمی ہوتی ہے جو آپ سے پیارا سا ایک کیا کہتے ہیں خواہش کی جاتی ہے کہ آپ جو ہے ہمارے لیے، ہماری اپریسیشن کے لیے ضرور لائک، سبسکرائب اینڈ فالو کیا کریں. تو ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک اینڈ سبسکرائب یوٹیوب چینل آف مرحا خان اور پریس دا آئیکن بٹن ایز ویل. چلیں جی، مجھے اجازت دیجیے، اب مجھ سے اور زیادہ بولا نہیں جا رہا ہے کیونکہ میرا گلا نا لٹرلی دکھ رہا ہے اور آواز پھٹنا اسٹارٹ ہو گئی ہے. تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا. سب اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی وائس اوور آرٹسٹ شاہانہ خالد کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.